ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں علی بابا نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ علی بابا محنتی اور ایماندار شخص تھا جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ علی بابا کے برعکس اس کا بھائی قاسم ایک لالچی اور خودغرض انسان تھا جو اپنی بیوی کے ذریعے وراثت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے گھوڑوں کے ٹاپن کی آواز سنی۔ اس نے فوراً درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ 40 ڈاکو گھوڑوں پر سوار ایک غار کے سامنے پہنچے۔ ڈاکوؤں کا سردار گھوڑے سے اترا اور بلند آواز میں بولا، کھل جا سم سم۔ یہ سنتے ہی غار کا دروازہ کھل گیا اور تمام ڈاکو اندر داخل ہو گئے۔ علی بابا حیران ہوا اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لوگ یہاں کیا چھپا رہے ہیں۔ جب ڈاکو غار کے اندر چلے گئے تو علی بابا نے انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکو غار سے باہر نکلے اور بند ہو جا سم سم کہہ کر غار کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ علی بابا نے ہمت کی اور غار کے قریب جا کر کہا، کھل جا سم سم۔ غار کا دروازہ کھل گیا۔ علی بابا اندر داخل ہوا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ غار کے اندر سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ علی بابا نے سوچا کہ اس خزانے میں سے تھوڑا سا لے کر اپنی زندگی بہتر بنائے۔ اس نے ایک بوری میں کچھ سونا اور جواہرات ڈالے اور جلدی سے غار سے باہر نکل کر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر علی بابا نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور خزانے کے بارے میں بتایا۔ علی بابا کی بیوی نے خوش ہو کر کہا کہ یہ خدا کی دین ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن علی بابا نے اسے سختی سے منع کیا کہ کسی کو اس خزانے کے بارے میں نہ بتائے۔ ادھر قاسم کو جب علی بابا کی اچانک خوشحالی کا پتہ چلا تو وہ حسد کرنے لگا۔ اس نے علی بابا سے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن علی بابا نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ آخرکار قاسم نے اپنی چالاکی سے علی بابا کی بیوی سے راز معلوم کر لیا۔ قاسم نے غار کا راستہ پوچھا اور علی بابا کی اجازت کے بغیر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ قاسم غار کے سامنے پہنچا اور کھل جا سم سم کہا۔ غار کا دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے سونے اور جواہرات کی چمک دمک دیکھ کر لالچ میں آ کر کئی بوریاں بھر لیں۔ لیکن جب وہ باہر نکلنے لگا تو بند ہو جا سم سم کے بجائے غلطی سے کچھ اور کہہ دیا جس سے دروازہ بند نہ ہوا۔ اسی دوران ڈاکو واپس آ گئے اور قاسم کو غار کے اندر دیکھ لیا۔ انہوں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ قاسم نے سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ ڈاکوؤں نے قاسم کو مار ڈالا اور علی بابا کے بارے میں جان کر اسے بھی مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اگلے دن ڈاکو علی بابا کے گھر پہنچے لیکن علی بابا کی ذہانت اور حاضر دماغی کی بدولت وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ علی بابا نے ڈاکوؤں کے سردار کو شکست دی اور باقی ڈاکو بھاگ گئے۔ اس واقعے کے بعد علی بابا نے غار کا خزانہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیا اور خود سادگی سے زندگی بسر کی۔